کوئی ایسی انہیں صورت پیدا ہو، اول تو بھاگی جانا چاہیے، انہیں کہ چلا جانا چاہیے اس سے، انہیں کوئی ایسی صورت ہو گئی کہ اب جیسے سفر میں بس میں آپ جا رہے ہیں، ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں، ایئر ہوسٹس وہاں تو برقعے پر پابندی ہے ایئر ہوسٹس کے لیے، اب وہ گھوم رہی ہے، اب آپ کیا کرو گے؟ اور اب بالفرض وہ آپ کے بعد آ کر کھڑی ہوئے، آپ اس کو نہیں چھیڑتے، وہ بولے گی کہ پانی دوں، کھانا لاؤں، فلاں چیز لاؤں، تو اب آپ اس کو گھور گھور کے دیکھتے ہوئے کہو گے نو نو ویری سوری تھینک یو، تو یار پھر اپنی آنکھوں کیوں آگ کے لیے تیار کریں؟ تو اگر نگاہ نیچی رکھنے کی عادت ہوگی نا تو ایسے ہزار مواقع آئیں گے جس سے عورتوں، بے پردہ عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے آدمی کا، ہمارا ماحول اس طرح کا ہے۔ تو ہر وقت جب آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت ہوگی نا، یعنی اکثر، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ اکثر حیا سے نگاہ نیچی رکھتے تھے، انہیں اوپر دیکھنے کا بھی ہے لیکن وہ کم دیکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر آنکھیں نیچی رکھتے تھے، اور ہم لوگ زیادہ تر کیا بلکہ مکمل طور پر اگر کہیں تو بھی شاید کمی مبالغہ ہو کہ ہماری آنکھیں اونچی رہتی ہیں، ہم جب سوتے ہیں تو کہیں آنکھیں آ کر بند ہوتی ہیں، لیکن بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ سوتے بھی آنکھیں کھلی رکھ کر ہیں، کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بیچاروں کی آنکھیں بند ہی نہیں ہوتی۔ چلو یہ تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آنکھیں کھلی بھی ہیں تو وہ دیکھ نہیں پائے گا، سوتے ہوئے اگر کھلی رہتی ہیں کسی کی آنکھیں، تو ہماری مطلب یا تو سوتے ہوئے آنکھیں بند ہوتی ہیں، بس ایسے موقع پر میرا خیال، اس کے علاوہ تو ہماری آنکھیں ہر وقت ادھر گھومتی ہیں ادھر گھومتی ہیں، اس کو دیکھتی ہیں اس کو دیکھتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا 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 دیکھتی ہیں۔ تو ان پر کنٹرول کرنا ضروری ہے، ان پر لگام ڈالنا ضروری ہے۔ اگر لگام نہیں ڈالو گے، صحیح بولتا ہوں کہ بعد میں آپ کو شاید میری باتیں یاد آئیں گی مرنے کے بعد کہ یہ صحیح بولتا تھا، یار میں اس کو سیریس لیتا ہی نہیں تھا، میں تو بڑا فلمیں مزے سے دیکھتا تھا اور ڈرامے بھی دیکھتا تھا، فلموں میں جو ایکٹریس آتی تھی اس کو تو بہت گھور کے دیکھتا تھا میں، راہ میں مطلب وہ لڑکیاں نکلتی تھی اس کو بھی تاڑتا تھا، مردوں سے بھی باوجود شہوت کے آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ اب کیا ہوگا میرا؟ تو اگر رب ناراض ہو گیا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کیا ہوگا؟ اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت فرمائیں۔ پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اور 31 آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ تو خالی اسلامی بھائی بدنگاہی کریں یہ نہیں ہے، اسلامی بہنیں بدنگاہی کر سکتی ہیں، تو عورتیں بھی بدنگاہی کرتی ہیں، تو سب کو بچنا ضروری ہے، ورنہ اس کا عذاب ابھی آپ نے سنا، خدا کی قسم اللہ کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ آنکھیں تو ویسے دنیا میں بھی بولتے ہیں کہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں، بہت نازک ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، ہم دنیا میں بھی یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ آنکھیں سب بہت نازک ہوتی ہیں اور بہت اہم ہوتی ہیں، تو ان آنکھوں کو اپنے آگ پر پیش کر دینا، سلائیاں پھیرنے کے لیے پیش کر دینا، نہ نہ نہ، کیا پتہ آج ہی موت آ جائے، آج نہیں تو 100 سال کے بعد بھی موت آئی تو آئے گی تو صحیح نا، بچ کر تو جائے گا ہی نہیں نا، کیونکہ وہ مچھلی جب کانٹا نگل لیتی ہے، ڈور مچھلی پکڑنے والے کے ہاتھ میں ہوتا، مچھلی خوب دوڑتی بھاگتی ہے پھدکتی ہے، تو وہ یہی کہتا ہے نا کہ تو جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے، ڈور تیری میرے ہاتھ میں، میں نے جب ڈور کھینچی تو نے میرے پاس ہی آنا ہے، تو ہماری لگام بھی کسی اور کے پاس اور کے ہاتھ میں، جب وقت پورا ہوگا تو موت آ جائے گی، پھر ہماری ایک بھی نہیں چلے گی۔ تو ابھی سے موقع ہے،
الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے۔ اب کوئی جو بوئے اور وہ یہ تمنا کرے کہ میں چاول کی فصل حاصل کروں، ایسے تو نہیں ہوگا۔ جو سے تو جو ہی ملیں گے، گیہوں سے کڑک سے کڑک ملیں گے۔ باجرہ اگر بوئیں گے تو انار نہیں نکلے گا، اس میں باجرہ ہی نکلے گا۔ تو گناہ بوئیں گے تو پھر گناہ نکلیں گے، نیکیاں بوئیں گے تو نیکیاں نکلیں گی۔ تو اس لیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور فکر آخرت رکھنے والے ناظرین، بہت سنبھل کر پھونک پھونک کر قدم رکھیے کہ اگر کوئی جوانی پر اتراتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ بوڑھے کی نگاہوں کے سامنے کئی جوان دم توڑ دیتے ہیں، وہ بوڑھا رہ جاتا ہے۔ تو بوڑھا بھی بچے گا نہیں، جانا اس نے بھی ہے، بچنا کسی نے بھی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ الموت بابن کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر جاندار نے پینا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آنکھوں کی حفاظت نصیب فرمائے۔ کوشش کیا کریں بات کرتے وقت بھی جتنا ہو سکے نگاہیں نیچی رکھا کریں، کبھی چہرے پر پڑ بھی جائیں گی، پھر عادت بنائے پھر پڑ جائیں گی۔ تو اگر ضرورت ہے کہ چہرے کے تاثرات معلوم کرنے ہیں یا اپنے تاثرات اس کی کوئی سی صورت ہے تو دیکھ بھی لے آدمی، جبکہ سامنے کوئی وہ فتنے کا وہاں عورت ہے تو پھر تو دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی، جبکہ نہ محرم ہے۔ محرم امی کو دیکھ سکتا ہے، امی کو دیکھنا ہی ثواب ہے کہ رحمت کی نظر سے اگر ماں کو دیکھے گا تو ایک بار دیکھنے پر ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو جہاں دیکھنا اس کو دیکھے، بے شک ماں کو دیکھے، اپنی اولاد کو دیکھے، بے شک ممتا کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ علماء دین کے چہرے کو عبادت کی نیت سے دیکھے، عبادت کا ثواب پائے گا۔ تو جہاں دیکھنا ہے وہاں دیکھے، لیکن ہم لوگ تو پھر یہ کہ نہ نیتوں کا تو کوئی ٹھکانا نہیں ہے نا، ہم جو نہ دیکھنا ہے اس کو دیکھتے ہیں، جو جس کو دیکھنا ہے اس کو نہیں دیکھتے ہم۔ ہماری تو عجیب الٹی منطق ہے، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں۔ اللہ دکھائے تو گنبد خضرا دیکھیے، اللہ دکھائے کعبہ مشرفہ دیکھیے، غوث پاک کا روضہ دیکھیے، کربلا معلیٰ دیکھیے۔ دیکھنا ہے تو جنت البقیع کا نظارہ کیجئے، جنت المعلا کا نظارہ کیجئے، مینا عرفات کے جلوے دیکھیے۔ اللہ دکھائے تو قرآن پاک کو دیکھیے۔ تو جو دیکھنے کا اس کو دیکھیے۔ اللہ کے نیک بندوں کی زیارت بھی اچھی نیت سے کریں گے، ثواب پائیں گے، جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو۔ تو ہم لوگ جو جس طرح ہماری باتوں کا انداز ہے، چلنے کا انداز ہے، اس سب کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ چلنے میں بلا وجہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں ہم لوگ، یہ سنت نہیں ہے، جتنا ہو سکے بچے۔ اب ایڈورٹائز کے بورڈ دیکھتے ہیں، یوں نگاہ اٹھائی تو وہ سائن بورڈ، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بے پردہ عورت ہی تو ہوتی ہے تقریباً، اکثر یہ گندی عورتیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ کرے، اللہ جانے وہ مخصوص عورتیں ہوتی ہیں، فرضی عورتیں ہوتی ہیں، خدا بہتر جانے۔ بہرحال یہ کہ بد نگاہی کی دعوت وہ دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ عورتیں بناتے ہیں اس لیے یہ ظالم لوگ، تاکہ اس عورت کی تصویر دیکھ کر ہماری تشہیر ہو جائے، ہم نے جو کہنا ہے نا وہ ہماری چیز بکے، یہ پڑھیں یہ لوگ۔ ورنہ عورت کی تصویر چھ مانی کیا چاہتے ہیں دینے کے لیے، سوائے اس کے کیا مقصد ہے؟ تو ان کے دیکھنے کا بائیکاٹ کر دو تو یہ سارے سائن بورڈ والے بھی سدھر جائیں کہ مسلمانوں نے ہم کو تھو کر دیا، دیکھتے ہی نہیں اب۔ اور جس کو جہنم کی آگ بھروانی منظور ہے اپنی آنکھوں میں تو ٹھیک ہے وہ دیکھے، اور انشاءاللہ کوئی مسلمان یہ جرت کر ہی نہیں سکتا کہ میں اس سے معاذ اللہ گندی نظریں کروں، اپنی بد نگاہیاں کروں اس عورت سے۔ تو جو سائن بورڈ لگواتے ہیں، تاجر اگر مجھے سن رہے ہیں ناظرین، تو وہ بھی خدا کے واسطے اپنے حل پر رحم کریں۔ آخر کیوں لوگوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں؟ کاہے کو مطلب مسلمانوں کے گناہوں کا ذریعہ بناتے ہیں؟ کیا تم کو خدا پر اعتماد نہیں ہے؟ اگر تم یہ گندی عورت کی تصویر، بے حیا عورت کی تصویر نہیں بناؤ گے تو کیا بھوکے مر جاؤ گے؟ کیا تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے؟ ابھی موت تمہیں بھوکا کر دے گی، تمہارا پیٹ ابھی مٹی سے بھر جائے گا، قبر کے کیڑوں سے بھر جائے گا،
کیا تمہیں اس کا اعتماد نہیں ہے, یقین نہیں ہے؟ چھوڑو ان سے, توبہ کرو اور یہ گندی تصویریں ختم کر دو اپنے سائن بورڈوں سے. جو جائز تصویر ہے وہ لگاؤ, کون منع کرتا ہے؟ انہیں کوئی پھول بنا دو, کوئی گملہ بنا دو, گنبد خضرا بنا دو, کعبہ شریف کا تغرا بنا دو, اس پہ اللہ کا پاک کلام, اس کی کوئی آیت لکھ دو, درود شریف کی کوئی فضیلت لکھ دو, بے شک نیچے اپنی ایڈورٹائز بھی لکھ دو. تو لوگ درود شریف کی فضیلت پڑھیں گے تو اس بہانے درود پڑھیں گے. بلکہ کوئی تو ایسا سائن بورڈ کر کے دکھائے میرے کو کہ اس پہ صرف اتنا لکھا ہو صلو علی الحبیب, پھر بھلے اپنی ایڈورٹائز دے دے نیچے. تو یار جتنے تیرا سائن بورڈ پڑھیں گے وہ صلو علی الحبیب کے معنی سمجھتے ہوں گے, تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلے گا صلی اللہ علی محمد. تو انشاءاللہ تمہیں کتنے درود پڑھوانے کا ثواب مل جائے گا. تو تم کو مطلب ایڈورٹائز دینی ہے نا, تو جائز طریقے پر دو نا, کون منع کرتا ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ دینا کوئی ناجائز نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اپنے کاروبار کی تشہیر بالکل جائز طریقے پر جائز ہے. اچھی نیت سے کرو گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب پاؤ گے یار. تو جائز طریقے پر کرو نا. یہ بے پردہ عورتوں کا بائیکاٹ کر دو, یہ اپنے کو نہیں چلیں گی, یہ چاہیے نہیں اپنے کو بے پردہ عورتوں کی تصویریں. اور مردوں کی تصویریں بھی مت دو, کیونکہ یہ اس کی بھی حاجت نہیں ہے. یہاں تصویر سے بالکل پاک ہو آپ کی ایڈورٹائزمنٹ, آپ کا پیک